بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ معراج کے سفر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اسرا کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد حرام یعنی مکے سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، اسباب سفر کے لحاظ سے، فاصلے کے لحاظ سے، انسانی عقل اور انسانی سمجھ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ لیکن جیسا کہ آیت میں واضح کیا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صحیح، اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفصیل جو ہے وہ بخاری اور مسلم سمیت کئی احادیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ احادیث کا مطالعہ ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم اس خوبصورت سفر کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ بھی سن پڑھ سکیں اور جو ہمارے لیے اس میں نصیحتوں کے خزانے ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کرام کی نیند ایسی ہوتی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ رواہ البخاری کتاب التوحید۔ صحیح، اس کے بعد کا جو واقعہ آتا ہے اسرا کے بارے میں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، جو مسند احمد کے اندر جو ہمیں روایت ملتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا، پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ بحوالہ مسند احمد۔ صحیح۔ اب مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 تک کو واقعہ معراج کی دلیل کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ نگاہ چندی آئی نہ حد سے تجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ صحیح۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس سفر کے بارے میں جو اکثر واعظین واعظ کرتے ہوئے اور جو خطاب کرتے ہوئے اس رات کے سفر کے بارے میں واقعہ معراج کو جو ایک الگ پیٹرن دکھاتے ہیں، ایک الگ طریقہ بتاتے ہیں اور اس قدر مبالغہ کر دیتے ہیں جو قرآن اور سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بلند اور اعزاز برتر سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، جس میں آپ ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر لوگوں کی کچھ باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، راز و نیاز کی باتیں کی اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا۔ تو یہ سب بالکل ایسی باتیں ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ یعنی واقعہ معراج جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس پر منوعاً ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، بالکل ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ ہمیں قرآن اور سنت میں بتایا گیا، لیکن خود سے غلو کرنا اور خود سے ایسی باتوں کا ایجاد کرنا اور ایسی باتوں کو بیان کرنا جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسے تمام باتوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں جو اس رات کے عجائبات کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام نے جواب دیا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ رواہ البخاری کتاب التوحید۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں
دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی ان کی اولادیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر اسی طرح سوال اور جواب ہوئے۔ وہاں مجھے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ رواہ البخاری۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ رواہ المسلم۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر، اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی۔ ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ رواہ السنن بہقی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی،
تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی اور کمی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ نے فرض کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ رواہ البخاری۔ یعنی پڑھیں گے تو 5 نمازیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر 50 کے برابر ہی دیں گے۔ تو عزیز طالبات اور پیاری بہنوں، یہ وہ خوبصورت رات اور معجزاتی رات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں جب ٹرانسپورٹیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، اتنی سہولیات زندگی کی نہیں تھی، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور آسمانوں کا سفر کیا اور ہمارے لیے معراج کا تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ویسے ہی عمل کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، خاص کر کے نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے کر آئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس رات کے بارے میں وہی فضیلت بیان کریں جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ خود سے کوئی فضیلت بنانا یا بغیر تحقیق کیے کوئی بھی پوسٹ آگے بڑھا دینا، کوئی بھی قول آگے بڑھا دینا، یا کسی بھی کتاب سے پڑھ کر جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے آگے بڑھا دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ دین ہے۔ دین میں ہم کوئی فضیلت بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں، انفرادی عبادات پر توجہ دیں، اپنی انفرادی معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ سرکل بڑھے گا تو ضرور ہمارے ارد گرد بھی صحیح معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے اوپر اپلائی کریں، سب سے پہلے خود کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تاکہ پھر جب ہم کسی اور کو بتاتے ہیں، اور کو سمجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر بھی عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بھی ہم معراج کے بارے میں ہی پڑھیں گے، جیسے کہ نہر کوثر اور جنت کے مشاہدے کے بارے میں، اس رات کے حوالے سے ایک ابراہیم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک خصوصی پیغام بھی ملتا ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسراء اور معراج کے واقعے کے بارے میں اہل مکہ کا کیا رد عمل تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔